صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان پروگرام، جس کی پہلی نشست کل 5 جون بروز بدھ بعد از نماز مغرب شروع ہوئی، ملک پاکستان کے جلیل القدر حضرات مشائخ اعظام علماء کرام نے اس میں خصوصی طور پر شمولیت فرمائی۔ آج صبح سے عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء کے یہ عظیم ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اس مری کی وادی میں اکٹھے ہو کر یہ ثابت کر رہے تھے کہ حضور خواجہ خاقان عالمی مبلغ اسلام الحاج خواجہ محمد معصوم صاحب مدد اللہ علیہ نے جو عظمت کتاب اور صاحب کتاب کا مشن اس کائنات پر جاری کیا ہے، اس ذکر حق کے لیے ہم اس مری میں جمع ہو کر مری کے کونے کونے میں ذکر کی فضاؤں سے اس کے منور کر دیں گے۔ اور صبح 11 بجے سے محفل پاک ہزاروں کی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ کا یہ عظیم اجتماع موجود ہے۔ تقریباً 100 سے زیادہ جید علماء کرام بالخصوص مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد حسین صاحب نعیمی، شارح بخاری علامہ سید محمود احمد صاحب رضوی، اور ابھی بھی آپ کے سامنے یہ حضرت علامہ مفتی محمد سلمان رضوی راولپنڈی کی عظیم شخصیت تشریف فرما ہے، حضرت خطیب پاکستان صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی راولپنڈی اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت و خطیب ہے، آپ بھی تشریف فرما ہے، علامہ سید حمزہ علی صاحب قادری کراچی سے تشریف لائے، جن کی زبان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ کنز الایمان پہلی دفعہ مارکیٹ میں ٹیپ ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے۔ خطیب پاکستان علامہ الحاج مولانا محمد عارف صاحب نوری قصوری تشریف فرما ہے، ایک عظیم دینی مذہبی علمی روحانی شخصیت جو کہ فقیہ اعظم کے صاحبزادے ہیں، حضرت علامہ الحاج مولانا محب اللہ صاحب نوری بصیر پوری، آپ بھی تشریف فرما ہے، حضرت شیر پنجاب مولانا محمد فاضل صاحب فیصل آبادی تشریف فرما ہے، حضرت مولانا تاج الملوک صاحب تشریف فرما ہے، اسی طرح حضرات علماء کرام اور تمام حضرات تشریف فرما ہے، معززین تشریف فرما ہے۔ کیسی پیاری محفل ہے، سبحان اللہ، کہ جناب سید ساجد علی صاحب نقوی جو کہ صدر ہے تحریک فقہ جعفریہ کے، آپ خصوصی طور پر اپنے احباب کے ہمراہ اس محفل مبارکہ میں جشن میں تشریف لائے ہیں، اور وہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے، صاحب قرآن وہ عظیم شخصیت ہے جس پر جتنا بھی جشن منایا جائے، جتنی بھی خوشی منائی جائے، اتنی ہی خوشی۔ حضرت صاحب مدد اللہ علیہ کے اس پروگرام میں یہ ایک ریکارڈ ہے، یہ ایک مثال ہے، اور آپ نے پچھلے سال کا اگر دیکھا ہو ریکارڈ تو اس وقت پوری مری کے جو چرچ تھے وہ سب بند تھے، اور وہاں کے تمام عیسائی پادری اور تمام جتنے وہ لوگ تھے یہاں پر اس جشن حضور قرآن کے پروگرام میں ساتھ شامل تھے، اور حضرت صاحب کے پاس بیٹھ کر وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کی خوشیوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ جی سبحان اللہ، سارے احباب آئے، جلوس میں شامل سب اور وہاں بیٹھے اور وہ کھانا کھا کے
حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سال بھی صرف مہنوں نے آگے نہیں بلایا، کھانا کھایا ہے، فارغ ہوئے ہیں، اور وہ بھی ساتھ شامل ہے، جلوس میں بھی شامل اور پروگرام میں بھی شامل۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا فرما رہے ہیں پاس بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ کتنی پیاری محفل کہ سرحد شریف سے حضرت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب جو کہ امام ربانی سرکار مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سرحد شریف کے سجاوا نشین ہے، ضلع پٹیالہ بھارت، آپ وہاں سے خصوصی طور پر آپ کی شمولیت کی تشریف لائے۔ بڑا عظیم اجتماع ثابت کیا جا رہا ہے کہ مریض لہو و لعب کے لیے کھیل کود تماشا بے حیائی گناہ معصیت کے لیے نہیں بنی، بلکہ مری اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے۔ یہ حضرت صاحب مدد علی کی انتھک شبانہ محنت شاکرہ کا نتیجہ ہے، شب و روز محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اس مری کے کونے کونے میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے جھنڈوں کو بلند فرما دیا۔ اتنا بڑا عظیم اجتماع حد نظر تک مخلوقات کہاں نصیب ہوتی ہے۔ ایک عالم کو بلایا جائے تو کتنا بوجھ پڑ جاتا ہے، چل جائے کہ کراچی تک خیبر اتنے علماء کرام تو خصوصی طور پر بلا کر عزت افزائی کی جائے تو یہ اللہ کا فضل کہ ہر طرف سے کشاد قافلے، ہر طرف سے جوت در جوت قافلے مری میں پہنچ کر حضرت صاحب کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں کہ جو حکم ہے اس پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ حضرات علماء کرام کے خطابات کافی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے حضرت صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، توجہ کریں کہ ایک تو نعتیں ہوں گی مختصر بالکل، اس کے بعد انشاءاللہ جناب ساجد نقوی صاحب کا خصوصی بیان ہوگا، اور اس کے بعد علامہ محمد ابو بکر صاحب چشتی کا خطاب ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام اور دعا خیر ہوگا۔ جناب بالکل اختصار کے ساتھ محفل بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ بڑی جہد کا آج یہاں کا پروگرام پشاور ہے، پشاور پروگرام کر کے اس مرکزی اجتماع اندر پہنچے، اس واسطے کا جانا حضرت علامہ ہوئے اور حضرت علامہ اسلام اور دعا خیر نماز عشاء اور مختصر محفل بات ہوگی، چونکہ حضرت صاحب فرما رہے کہ علامہ ساجد نقوی صاحب کا آج پشاور پروگرام تھا، آپ نے بڑی قربانی کی ہے، بڑا احسان کیا ہے کہ خصوصی طور پر اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ ان کا خطاب ہوگا اور ان کے بعد انشاءاللہ علامہ ابو بکر صاحب چشتی کا خطاب ہوگا۔ تشریف لا رہے ہیں صوفی بشیر حسین صاحب، رحیم ناظم حسین صاحب، صابری رحیم یاد خواہ والے تشریف لا کر وہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ صوفی صاحب تشریف لاؤ۔
سنائے کملی والے رب صلی علی فرمائے رب صلی علی فرمائے سب ملک درود سنائے کملی والے رب مومن کو فرمائے رب مومن کو فرمائے سب مل کے درود سنائے کملی والے رب مومن کو فرمائے سب مل کے درود سنائے کملی والے تیرے کر کی عادت آقا ہم سب آئے محفل میں اور تیری دل کی حجرت آقا لے آئے ہیں دل میں ایک نوری جھلک دکھائے تیری دیت پہ صدقے جائے کملی والے رب صلی علی فرمائے سب ملک درود سنائے کملی والے تیرے درکار سائلوں میں میری جھولی بھر دے ہوں محتاج کرم کا تیرے نظر کرم کی کر دے ہم تیرے ہی کہلائے ہم
ان سب پہ کرم ہو جائے کرم، تو ہے کرم، تو ہے جھوٹ و کرم، تو کرم کرم مجسم کرم، کرم ہی کرم، کرم ہی کرم، ان سب پہ کرم ہو جائے کرم، ہم تو کر دے کرم، ہم چاہتے کرم، ان سب پہ کرم، کرم کرم سب کا کرم محتاج کرم کا تیرے، نظر کرم کی کر دے، ہم تیرے ہی کہلائے، ہم تیرے ہی کہلائے، تیرے کس در جائے رب ہے موتی اور آپ ہے کاظم، یہ آپ نے خود فرمایا، اور تیرے نام کا صدقہ ہم نے جو مانگا وہ پایا، رو رو کے کر جائے نام کا صدقہ کھائے گلی کھا لیا۔ اس تربیت میں، اس رکت آمیز تربیت میں، غربت ماحول میں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب سید ساجد علی صاحب نقوی، صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، کہ وہ تشریف لا کر اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو منور کریں۔ نعرہ تکبیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ سبحان اللہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت خواجہ خواجگان حضرت محمد معصوم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس روح پرور اور اس ایمان پرور محفل میں سبحان اللہ شرکت کر کے سعادت حاصل کروں۔ میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی ہے اور یہ توفیق الہی ہے کہ میرے لیے آج ممکن نہیں تھا کہ میں اس محفل میں شرکت کروں، لیکن حضرت پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر کرم تھی کہ میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے زیادہ دیر زحمت دینا مقصود نہیں ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ جشن نزول قرآن کی یہ تقریب منعقد کرنا ایک انتہائی عظیم خدمت ہے اس دور میں۔ مسلمانوں کی
ذلت اور رسوائی کا سبب یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. اور مسلمان سعادت اس وقت حاصل کریں گے، مسلمان نیک بختی کی منزلیں اس وقت طے کریں گے جب قرآن کی طرف رجوع کریں گے، صاحب قرآن کی طرف رجوع کریں گے. بڑا روح پرور اجتماع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ ضرور عرض کرنا چاہیے یہاں کہ قرآن کریم پیغمبر کا ایک معجزہ خالدہ ہے، ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے، اور ایک ایسی یقینی اور حتمی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، جس کا جواب قیامت تک کفار و مشرکین نہیں لا سکتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے کسی ایک کلمے اور ایک حرف کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. موجودہ قرآن کریم میں قرآن کریم جو مسلمانوں کے اندر موجود ہے، یہی قرآن تھا جو پیغمبر اکرم نے صحابہ کرام کو دیا. یہی قرآن تھا جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت علیہ السلام سب کے پاس یہی قرآن تھا. اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ ایک لفظ کی بلکہ ایک نقطے کی کمی بھی نہیں ہے اور زیادتی بھی نہیں ہے. مسلمان ہونے کی یا قرآن پہ ایمان رکھنے کی کسی سے سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ جو گمراہ ہیں، کچھ لوگ جو سادہ لوگ اور جاہل ہیں، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے صدیوں کے بعد ایک خطہ زمین پہ قرآن کی حکومت قائم کی ہے. قرآن کی حکومت قائم کی ہے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے صدیوں کے بعد ایک خطہ زمین پر قرآن کی حکومت قائم کی ہے. میں دعوت فکر دیتا ہوں، دیکھیے جا کے وہ جگہ جہاں ہم نے خود دیکھا تھا، وہ تہران، جہاں تنوروں سے شراب خانے زیادہ تھے، جہاں عریانی اور فحاشی عروج پہ تھی، کوئی شخص جو قرآن پہ ایمان رکھتا تھا وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتا تھا بازار کے اندر. آج وہ صورت نہیں ہے. آج قرآن کی حکومت ہے وہاں، آج قرآن کا حکم چلتا ہے وہاں، آج صاحب قرآن کا حکم چلتا ہے. ہم قرآن کریم پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم سنت رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، ہم اہل بیت اعظام کا احترام کرتے ہیں. اس دور میں مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والے کو مسلمانوں کا دشمن سمجھتے ہیں. مجھے یہ ذمہ داری سنبھالے 3 سال ہو چکے ہیں. میری کسی تقریر سے، کسی تحریر سے، خلوت و جلوت میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو ہمارے کسی برادر کی دل آزاری کرنے والی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں مسلمان
جن مشکلات کا شکار ہیں. اس وقت مسلمانوں کے خلاف عالمی کفر متحد ہو چکا ہے. سامراجی طاقتیں ان کو مٹانے کے لیے متحد ہو چکی ہیں. آپ دیکھ چکے ہیں خلیج کے اندر اور خلیج کے بعد کی صورتحال اور نیو ورلڈ آرڈر کی کیفیت اور اس کے تقاضے اور اس کے اثرات جو بعد میں ہونے والے ہیں وہ دانشمند لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم فروعی اختلافات کو چھوڑ کر اجتہادی اختلافات تو ہر فرقے کے اندر مجتہدین کے اندر بھی موجود ہیں. ہر مسلک کے مجتہدین کے باہمی جزئی اختلافات تو ان کے اندر بھی موجود ہیں. ہمیں ان جزئی اختلافات کو ترک کر کے ان اصولوں پہ، ان بنیادی باتوں پہ جن کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو لوگوں تک پہنچائیں، ہم غیر مسلموں تک پہنچائیں. ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کو اسلام کے نزدیک لائیں، نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم اقدام ہے جو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا ہے، اور یہ جشن نزول کا یہ اہم اقدام یہ انتہائی مؤثر اور انتہائی دورس نتائج کا حامل ہے. ہم اس اقدام پہ ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کا سب سے اہم حکم جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ ہے وحدت اور اتحاد مسلمانوں کے درمیان، جو پیغمبر کی خواہش بھی تھی، جو صاحب قرآن کی خواہش بھی تھی. اس کو ہمیں اس اتحاد کو ایک عملی شکل دینا ہے اور مسلمانوں کو متحد کر کے ایک پلیٹ فارم پہ متحد کر کے مسلمانوں کی قوت کا اظہار کرنا ہے تاکہ وہ دشمن، وہ سامراجی طاقتیں، وہ عالمی کفر جو مسلمانوں کو مٹانے کے درپے ہے، جس نے مختلف سازشیں کی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی سازش جو اس دور میں ہوئی وہ رشدی خبیث کی وہ کتاب تھی جس کو بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ شائع کرایا گیا. کتابیں تو اور بھی شائع ہوتی رہتی ہیں، جیسے جس منصوبے کے ساتھ اس کتاب کو شائع کرایا گیا اور جس انداز میں اس کتاب کو شائع کرایا گیا، اس میں اسلام کی اساسوں پہ اور بنیادوں پہ ضرب لگائی گئی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے اہم امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی شخصیت تھی کہ جنہوں نے رشدی کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا جو آج تک برقرار ہے. اور مسلمانوں کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ فتویٰ نہیں تھا بلکہ یہ حکم خدا کا اعلان تھا. وہ شخص جو ناموس پیغمبر پہ ہاتھ لاتا ہے، جو ناموس پیغمبر کا خیال نہیں رکھتا ہے، وہ شخص یقیناً واجب القتل ہے. اس لیے ہمیں ان بنیادی باتوں کی طرف متوجہ ہونا ہے اور بنیادی باتوں کو اہمیت دینا ہے. اس پہ مسلمانوں کو ہمیں متفق کرنا ہے، متحد کرنا ہے تاکہ دشمن ہماری صفوں پہ رکھنا نہ ڈال سکیں، دشمن ہمارے اندر تفرقہ نہ پیدا کر سکیں اور ہم اس عالمی کفر اور عالمی سامراج کی سازشوں کا ہم مل کر اور متحد ہو کر مقابلہ کریں. میں آپ حضرات سے انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری گزارشات کو سنا اور خواجہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. والسلام علیکم ورحمۃ موقع کی مناسبت میں علامہ سید ساجد علی صاحب نقوی نہایت شاندار انداز میں اور الفاظ میں اپنے خطاب سے ہمیں محسوس فرما رہے تھے اور انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں ماشاءاللہ وہ بڑے خلوص کے ساتھ کی ہے. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ملتان سے بچے آئے ہوئے ہیں، سجاد حیدر، وہ آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں. مل کر مجھے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ آلک و صحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سب سلام علیک یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ سرکار تشریف لانے لگے پوروں علم بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کے ملی زندگی مل گئی اے خلیفہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اس وقت آخر میں تشریف لا رہے ہیں خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی، صدر تحریک نماز فقہ حنفیہ، وہ خصوصی طور پر تشریف لا کر اپنے خطاب سے، اپنی تقریر دلپذیر سے، اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے ہیں. نعرہ تکبیر، رسالت، روشن نزول قرآن پاک، روشن عید میلاد النبی، حضرت الحاج خواجہ محمد معصوم صاحب، ہمارے عالیہ بہری شریف. کیا سرمایہ ملت اسلامیہ بندر عالم اسلام مخلص اللہ محسن اہل سنت حضرت قبلہ الحاج خواجہ محمد معصوم صاحب دعوت برکاتہ قدسیہ، معزز و محترم مشائخ کرام، علماء کرام، میرے خواجہ کے دیوانوں، کملی والے کے مستانوں، آج بھی ایک باقیدہ بابرکت باوقار اور پربہار تقریب صحیح قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے
خواجہ صاحب کی سرپرستی کے اندر منعقد ہوئی اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ تحریک نفاذ فقہ جعفر یاد قائد تو بعد تحریک نفاذ فقہ رضویہ قائد دیوالی آ رہی بارہ میں اپنے محفل کے اندر اللہ وسلم نبی صاحب کی آمد میں اچھا شکون سمجھنا ہے اس واسطے کہ صدیقیاں کی محفل ایک نغمیہ کا ہونا یہ ساڑھے واسطے کوئی کچھ نہیں کرتا علامہ کی تقریب وحدت اخوت پیار اور محبت یہ بنیادوں پیش کرنے سے اور جیسا کہ علامہ نے اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اسی سرکار کا بھی احترام کرنے ہیں اور سرکار کے صحابہ کا بھی احترام کرنے ہیں تو پھر تو جھگڑے ہی ہوئے سبحان اللہ باقی اعمال کے اندر اختلاف ہاتھ کھولن سے بلن گا یہ اور مسئلے میں اصل اختلاف تسی کملی والے نے صحابہ کی شان دی تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے قائد نے سید نے اپنی زبان پر اعلان کر دیتا کہ اسی سرکار دے صحابہ کا احترام کرنے میں کہنا ہوں اے نعرہ لگان بھی جھاگ بجا لبنے کے شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری قوم پیر بلائی اسی یار تو بھی قربان جائیے نالے یار دے کل پیارے تو سانو تے مدینے دیا گلیاں میں پھرن والے کتیاں نال بھی پیار نقش بندیاں نے سردار دائدار تصوف محسن اہل سنت حضرت الحاج خواجہ محمد معصوم صاحب نے علامہ سید سالم النقوی نو اس محفل بلا کے علامہ کی زبان تو اعلان کرا کے ملت اسلامیہ سے بہت بڑا احسان کیتا ہے ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ دکھ کا اظہار کر رہا ہے میں نے کچھ دوست کہہ رہے سن پچھلی دفعہ حاجی امان اللہ صاحب وزیر سن آ گئے سن ہوں ویکھاں گے کون وزیر ہوندا ہے میں آخیا ویکھو آئے بندے انہاں دس دتا جدوں بھی آئے وزیر بن کے نہیں آئے موری بات دے فقیر بن کے جلیاں پانے والے ہو نعرے بلند کرنے والے ہو مرشد دیوانے ہو مستوں کا چومنا بھی عبادت سے کم نہیں تھوڑیاں جلیاں لائے گا نہیں جان گیا جنہاں سڑکاں تے فلمی گانے گائے جاندے سن اللہ تے اللہ دے رسول دا نام بلند ہویا تیری عظمت نو سلام کوئی پیر آیا تفریح کے لیے کوئی پیر آیا ٹھنڈی ہوا کے لیے کوئی پیر آیا اپنی صحت بنانے کے لیے خواجہ تیری عظمت کا سلام تو مری اس لیے آیا خدا کا نام بلند ہو شیر کو چلے سہاوے کرائی سہاوے چلے بندے خان کرائی بندے خان تو چلے پنڈی کرائی پنڈی تو چلے چھڑا پانی کرائی میں آگیا ویخنے خواجہ کرتا کی ہے
بلندی تے آ کے کملی والے دی محفل سجا کے دس دیتا مولا تو تسلیاں پہلے کیا سی نا والا اللہ تیرا تو خیر انہیں کمل الاولا کملی والے جو وقت گزرتا جائے گا تیری شان دا نعرہ بلند ہوتا جائے گا پہلی نعرہ بن کی آئے گی سدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے بھائی اللہ اللہ مولانا حاجی محمد عارف نور صاحب بیان کرنے سے اللہ قرآن نے کیا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا کملی والیو کیا دے اپنے غلاموں یا اللہ رحمت کون ہے تے فضل کون ہے یہ کیا دی تین رحمت ملے تے فضل ملے تے خوشیاں مناؤ یا اللہ رحمت کون ہے فضل کون ہے سنو اللہ رکھنا قرآن کریم نے کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مرشد کا چہرہ سامنے ہوگی تے پیر بھی سونا پیر خواجہ صاحب ذکر کرا رہے سن لوگ تے اس طرح ہاتھ پہ کرتے سن تے میں کدے ہیرے دی چمک دیکھتا سا تے کدے رخسار دی چمک دیکھتا سا تے میرے دل میں آ گیا سبحان اللہ بڑھاپے میں چہرے کی عورت تو دیکھو میرا پیر پھر نوجوان ہو رہا خدا دی قسم ہے اور ایسے نہیں علماء بیٹھے نے کراچی تو خیبر تک لگ کے علماء تشریف فرمانے صوفیاء بیٹھے نے مشائخ ہر پیر انہاں جوڑا میرے سر دا ہر پیر دی عظمت نو سلام پر پیراں نو بٹھا کے ویکھ لو ساڈا خواجہ پیراں وچ این لگدا ہے جویں تالیاں وچ چن ہے ہر چہرہ کیوں کیے اے عمر ایڈا لمبا سفر مریداں کو اشاریاں تے نچاؤ کوئی تیرے تے زبان نہیں وجہ کی ہے آج گلاب کے پھول میں کھڑے ہوئے مصطفیٰ کا میلاد بنایا خدا کی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مہربانی خدا کی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مہربانی ہمارے حصے آئی ہے محمد کی ثنا کہانی ہمارے حصے آئی ہے محمد کی ثنا کہانی اور نبی کو نور کہنا تو یہ ادنا سی عقیدت ہے جہاں پہ ذکر ہو ان کا وہ ساری بزم نورا قربان چاہیے اللہ نے فرمایا رحمت ملے تو فضل ملے خوشیاں کرو یا اللہ رحمت کون ہے فرمایا میرا فضل یا اللہ فضل کیے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین
فضل کبیرہ رحمت کون ہے؟ حضور فضل کون ہے؟ یا اللہ اے ذکر موری شریف بھی ہوتا سی اے ذکر میدانی علاقے بھی ہوتا سی اے حضرت صاحب لکھاں پہ حضرت کر رہے ہیں مشائخ تے علماء تے خرچے ہو رہے ہیں جہازاں نے کرائے دیتے جا رہے ہیں لنگر پکایا جا رہا ہے کسوری حلوہ کھلایا جا رہا ہے میں پر صدیقیہ دی تے تو سب کو نشا میں کیا یا اللہ وجہ کیے علامہ ساجد نقوی کیوں آئے نے وزیر کیوں آئے نے مشیر کیوں آئے نے اور اسی تے پیرا والے ہیں کئی بے پیر بھی آئے ہوئے نے وجہ کیے کی نہیں کیتا یار نے بلاؤ لنگر پکاؤ گزران سفران یا اللہ وجہ فرمایا میرے یار دے نام دے نعرے مارو کی نہیں کی ساجد نقوی آ رہے ہیں علامہ سامنے ہوئے کہ میں آتیا کمال ہو گئی کی نہیں کی میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ تیرا ہے تیری عنایت ہے کہ تیرا ہے دیکھو بیوی بچے کو بغیر کسی قصور کے جنگل میں چھوڑ کے آنا ظلم ہے جرم ہے گناہ اور کوئی بندہ بھول کے بھی حضرت ابراہیم مجرم نے کہتا ہے یا اللہ پانی کوئی نہیں سایہ کوئی نہیں کھانا کوئی نہیں بیوی بچے نو جنگل پہ چھوڑن واپس چل پے جناب حاضرہ نے پوچھا میرے سرتاج واپس چلے ہو سنو کدے حوالے کر چلے ہو جان والا بولیا نہیں آواز دے کے کیا میرے سرتاج اتنا تے دس دے اپنی مرضی دے یا رب دی مرضی اور کے دیکھیا فرمایا تیرے جی بیوی اسماعیل دیا پتر کون اپنی مرضی نہ چھوڑ دئی رب دی رضا ہے رب دی مرضی ہے حاضرہ نے کیا پھر جلدی چلے جاؤ دیر ہو گئی کدھرے رب ناراض نہ ہو بچے نو لیا گود وچ پایا ماں کا دودھ خشک ہو گیا بچے دی پیاسی زبان باہر نکلی بیٹے نو لٹایا بیٹے لئی پانی تلاش کرن گئیاں معصوم بچہ دیکھتا ہے میری ماں نبی دی ماں نبی دی بیوی رسول دی ماں رسول دی بیوی نالک پیرا نال دوڑ رہی ہے پتھر پیرا نو زخمی پہ کر دینے آسمان والن نے نبی نے رو کے لے گیا مولا ہمت دے میں جنگل میں چوبل نہ دیو آواز آئی علیاں رگڑنا تیرا کام ہے چشمے جاری کرنا میرا کام علیاں رگڑیاں آبے زمزم جاری ہویا میں عرضے کر رہا تھا بغیر جرم دے بیوی بچے نو جنگل چھوڑنا اے جرم ہے پر حضرت ابراہیم نے جرم نہیں کیتا کیونکہ جرم تاوے دی اپنی رضا ہوئے ادھے وچ رب دی رضا بھی شامل ہے یا اللہ وجہ کیے فرمایا جے نہ چھوڑے اسماعیل پیاسا نہیں ہوندا اسماعیل پیاسا نہ ہوئے علیاں نہیں رگڑدا علیاں نہ رگڑے آبے زمزم نہیں نکلدا آبے زمزم نہ نکلے بنی جرم دا قبیلہ نہیں ہوندا بنی جرم دا قبیلہ نہ ہوئے مکہ شہر نہیں بندا مکہ شہر نہ بنے کملی والے دے میلاد والا
پنڈ نہیں پڑھتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اگر کوئی رہنا چاہے اس پنڈال پہ رہ سکتا ہے پنڈال کے اندر رہ سکتا ہے اور کل جمعہ کی نماز نام ادا کر سکتا ہے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس کر سکتا ہے. دوستوں ایک مختصر نعت رسول مقبول علیہ السلام ہوئے گی. اس تو بعد صلاۃ والسلام حضرت صاحب دعا فرمائیں گے. نماز عشاء ادا ہوئے گی. کھانا بالکل تیار ہے.